السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ لاہور کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤ بہنوں، آپ اہل حدیث محفل نعت اور حمد سے ان لوگوں کے موقف کو اور مسلک کو سن رہے ہیں کہ جن کا اعلان یہ ہے کہ آسمان کی نیلی چھت کے نیچے جس طرح اس کی بوندیں آج آپ کے اوپر برسنے والی ہیں، ایسے ہی آج سے 1450 سال پہلے سے لے کے آج تلک کتاب و سنت کی وہ بوندیں جو وہی لے کے آیا کرتی تھی وہ کل بھی برستی ہیں، آج بھی برستی ہیں، اور دنیا کے اندر زمین کی مثال اپنی اپنی ہے، نصیب اپنا اپنا ہے۔ بنجر زمین اس سے مستفید ہو جائے، صحرا مستفید ہو جائیں، یا پھر جو ہے وہ مزید دلدل بن جائے۔ حضرات، اس وقت ہم اپنے گھر میں نہیں، ماں کے گھٹنے کے ساتھ نہیں، بلکہ مالک کی توفیق کے ساتھ برسر بازار بیٹھے ہیں۔ ذرا جگ گلاس پڑھو، مجھے پکڑا دیں، ویسے ہی پکڑا دیں۔ حضرات، کرول والا دیکھ رہا ہے، بازار دیکھ رہا ہے، یہ جگ ہے، کیا کہتے ہیں؟ گلاس پڑھانا جی، اور ذرا حضرات کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کی توفیق سے دلائل بھی رکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جگ بولتے ہیں۔ اس کے اندر کچھ نظر آ رہا ہے؟ کیا ہے؟ پانی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ گلاس ہے۔ حضرات، لاہور کا رہنے والا جگ میں اگر پانی ہوگا، گلاس خالی ہوگا، پکڑ کر کے ڈالے گا، پانی جگ سے گلاس میں چلا جائے گا۔ چلا گیا؟ اہل حدیث کا اعلان ہے لوگوں، جس طرح یہ گلاس ایک برتن ہے، مالک نے انسان کو ایک برتن دیا ہے عقل کا، جس طرح گلاس کھلا ہو، جگ میں پانی ہو، گلاس میں پانی آ جاتا ہے، انسان کی عقل کا برتن کھلا ہو، کتاب و سنت کی بوندیں اس کے عقل میں آج بھی آ سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر اس گلاس کو پانی ہونے کے باوجود لاہور کا رہنے والا اس کے اوپر ہاتھ کو ڈھکنا بنا دے، منہ بند کر دے، اس پہ پانی ڈالنے لگے،
ٹیوبویل چلا دیے جائیں، ٹوٹیاں کھول دی جائیں، اگر جگ کے اوپر گلاس پہ ڈھکنا ہوگا پانی نہیں آئے گا۔ اللہ نے تجھے عقل دی ہے، عقل کا برتن دیا ہے، اگر تو نے اس کے اوپر تقلید کا ڈھکنا دے لیا، جمود کے ڈھکنے دے لیے، تعصب کے ڈھکنے دے لیے، یہ کتاب و سنت کی بارش صبح سے لے کے شام تلک تیری قبر کی دیواروں تلک بھی برستی رہے، تیرے عقل کے برتن میں اس کی بوند نہیں جا سکے گی۔ بے شک اگر کوئی کہتا ہے میں انسان ہوں، اللہ نے عقل دی ہے، میرے پاس عقل کا برتن کھلا ہے، پھر بھی اس میں کتاب و سنت نہیں آئی، ہم کہیں گے مولانا، ہم کہیں گے بھائی، ہم کہیں گے بہن، دیکھ کہیں تیری عقل کا برتن کھلا ہونے کے ساتھ الٹا تو نہیں ہو گیا، حالات نے قالب الٹا تو نہیں کر دیا، گلاس کھلا ہے لیکن دنیا الٹا کر دیتی ہے، جگ وہی ہے، پانی وہی ہے، سٹیج وہی ہے، مقام وہی ہے، ڈالنے والا وہی ہے، لے برتن بھی وہی ہے، اس میں پانی کیوں نہیں گیا، ضائع ہو گیا، اس لیے کہ یہاں کے رہنے والوں نے برتن کو الٹا کر دیا۔ اگر ماحول نے، معاشرے نے، قبیلے نے، برادری نے، لوگوں نے، جماعتوں نے، گروہوں نے تیری عقل کا برتن الٹا کر دیا ہے، کتاب و سنت کی بوندیں اس میں نہیں جائیں گی۔ حضرات، اس تمہیدی مثال کے بعد یہ کہنا چاہوں گا، آج میری باتیں مسلک اہل حدیث انشاءاللہ العزیز تیری عقل کے برتن میں آئے گا، شرط یہ ہے عقل کے برتن کو چند لمحوں کے لیے کھلا بھی چھوڑ دے اور سیدھا بھی رکھ لے۔ مسلک اہل حدیث کی صداقت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ اللہ کی توفیق سے وہ مسلک تیرے گھر کے اندر موجود ہے۔ حضرات، اگر گورمے والے اٹھ کے آپ کے لاہور کے کسی علاقے کی مٹھائی کو اپنی دکان میں رکھ کے اس کو سیل کریں اور بیچیں تو کیا یہ اس دکاندار کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی کہ جناب اتنا نام رکھنے والے، اتنا معیار رکھنے والے، اتنا اپنے آپ کو سمجھنے والے مجبور ہو گئے کہ وہ میری چیز کو لے کے تقسیم کریں۔ لیکن یہاں آج میرے عنوان کا نام رکھ لے کہ زبان انشاءاللہ تیری ہے، عقیدہ میرا ہے۔ کیسے؟ آؤ اس محلے کے اندر اذان فجر ہونے والی ہے، اذان فجر کے وقت کان کھلے رکھنا، ذرا لگا کر کے سننا، مسجد تیری ہوگی اور مؤذن تیرا ہوگا، سپیکر تیرا ہوگا، مائک تیرا ہوگا، محلہ تیرا ہے، لوگ تیرے ہیں، رشتہ دار تیرے ہیں، لیکن جب مؤذن اذان دیتے ہوئے پہلا جملہ بولے گا اللہ اکبر، یار نوٹ کر یہ عقیدہ تو کسی وہابی کا ہے۔ نعرہ تکبیر، فرق صرف اتنا ہے کہ تو عربی میں اللہ اکبر کہہ لیتا ہے، لیکن برسر منبر، برسر بازار، لوگوں میں علل اعلان یہ کہنا اردو اور پنجابی میں تیرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ فلاں کرنی والا بڑا نہیں، فلاں بزرگ بڑا نہیں، فلاں جو ہے بڑا نہیں، کتب بڑے نہیں، ابدال بڑے نہیں۔ اس کائنات کے اندر اگر کوئی ذات سب سے بڑی ہے، کون ہے؟ ایک اللہ۔ محلہ تیرا ہے، گلی تیری ہے، خطیب تیرا ہے، مؤذن تیرا ہے، عقیدہ میرا ہے۔ اگلے بول سن، اشہد اللہ الہ الا اللہ بلا رہا ہے، مؤذن کہہ رہا ہے محلے والوں اٹھاؤ، وضو کر کے آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے لیے بلا رہا ہوں۔ لیکن پہلے مائنڈ بنا لو، ذہن بنا لو، جس مسجد میں تم آ رہے ہو باہر بے شک لکھا ہوا ہے مسلک اہل سنت
الجماعت بریلوی، لیکن کبھی اس کی زبان کا اعلان سننا، اس کی زبان کے اعلان میں اہل حدیث کا عقیدہ ہوگا۔ اس سے بڑھ کے بھی میری صداقت کہہ رہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، داتا دربار کی مسجد ہوگی، مؤذن تیرا ہوگا، اعلان وہابیوں کے عقیدے کا کر رہا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لوگوں سنو، داتا کی دربار پہ آنے والوں سنو، اہل حدیث جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی اور در سجدہ کرنے قابل نہیں ہے۔ اذان کو آگے لے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد، حضرات کتاب و سنت کی بوندیں، یہ اللہ کی رحمت کی بوندیں، یہ برکھا مالک کی، یہ عطا اللہ کی ملتی ہے نصیبوں والوں کو۔ ذرا دیکھ، اقامت کو لے لے، اذان کو لے لے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، مسجد تیری ہے، مؤذن تیرا ہے، مائک تیرا ہے، محلہ تیرا ہے، پیسے تیرے ہیں، خطیب لانے والا تو ہے، اور اس کو جو ہے بٹن بھی تیرا ہے، زبان تیری ہے، منہ تیرا ہے، جملے کس کے؟ ذرا غور کر، عقیدہ کس کا؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ محلے والوں سن لو، اس پورے محلے کے لوگ اٹھ کے مسجد میں آئیں، میری گواہی کو نوٹ کریں، میرے عقیدے کو دیکھیں۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے حق کا پیغام پہنچانے والی ہستی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو صرف ایک ہے، اور کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہاں کوئی کسی امام کا نام لیتا نہیں۔ 1450 سال میں تو لیا نہیں، صبح کی اذان میں کوئی لے لے تو اور بات ہے۔ جو سبق مدینے سے چلا تھا، جو کارواں وہاں سے اٹھا تھا، جو علم وہاں سے بلند ہوا تھا، حضرات جو جملے نکلے تھے، جو دعوت پھیلی تھی، آج لاہور کے اس بازار کے اندر وہ پیغام اہل حدیث دے رہے ہیں۔ گھر تیرا ہے، عقیدہ میرا ہے، اور یاد رکھ یہ اذان تجھے کسی وہابی نے نہیں سکھائی، یہ سازش تو نہیں ہوئی، سکھانے والا عالم بھی تیرا، معلم بھی تیرا، مدرسہ تیرا تھا جہاں تو سیکھا تھا، مسجد تیری تھی، حجرہ تیرا تھا، گھر تیرا تھا، بیٹھک تیری تھی، ابو تیرے تھے، امی تیری تھی، خالہ تیری تھی، اور مولوی صاحب آ کے تجھے یہ سکھا رہے تھے بیٹے جب اذان دینا تو کہنا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ وہابی کا عقیدہ تجھے ایک سنی مولوی کیسے سکھا گیا؟ تو کہتا ہے لڑائی ہے، یہ اور ہیں، آ دیکھ ذرا، تو نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے، کیا بولتا ہے، جملے کیا ہیں؟ سبحانک اللہ، سبق تیرا ہے، گھر تیرا ہے، نماز تیری ہے، مصلی تیرا ہے، اور چٹائی بھی تیری، اور امام بھی تیرا، مقتدی بھی تیرے، اور اپنے بگانے، یہ سب مل کر کے کیا ماں نے سکھایا تھا پڑھنا؟ ثنا میں محفل حمد ہے، محفل ثنا ہے، ثنا میں کیا پڑھتے ہو؟ پڑھو بھائیو ذرا، سبحانہ، چھوٹا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، سبحانک اللہم۔ کیا پیغام دیا کہ بچے دیکھ، بے شک گھر بریلوی کا، ماں بریلوی ہے، باپ بریلوی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، استاذ بھی یہی ہے، خطیب بھی یہی ہے، معلم بھی یہی ہے، دائی بھی یہی ہے، تم بھی یہی ہے، لیکن جب ثنا کرنے لگنا، ہاتھ باندھ لینا، ہینڈز اپ ہو جانا، سرنڈر کر لینا، اور پھر کیا کرنا؟ کہہ دینا کہ بھائی سن ذرا، اللہ تو بھی سن، جبریل بھی سنے، فرشتے بھی سنے، دائیں بائیں والے سنے، علل اعلان سنے، اللہ نظر جھکا کے کہہ رہا ہوں
کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اللہ میرا اعلان یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، ماں نے سبق دیا ہے، باپ نے پڑھایا ہے، مفتی نے سکھایا ہے، معلم نے درس دیا ہے، سبق پڑھ کے آیا ہوں، عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ میرے فرقے پہ نہ جا، میرے عقیدے کو دیکھ، تیری ذات پاک ہے۔ تیری ذات کس چیز سے پاک ہے؟ دیکھ، تیری زبان پہ عقیدہ کس کا؟ اللہ تو پاک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں۔ اللہ تو پاک ہے، تیرے ماں باپ کوئی نہیں۔ اللہ تو پاک ہے، تیری اولاد کوئی نہیں۔ اللہ تو پاک ہے، تیرا ساجی کوئی نہیں۔ اللہ تو پاک ہے، تیرا پارٹنر کوئی نہیں۔ جب مسجد میں آیا تو سبحانک اللہ، جب مسجد سے باہر نکلے تو پھر میرا بھائی کہے کہ یہ بھی کرنے والا، وہ بھی کرنے والا، یہ بھی حاجت روا، وہ بھی مشکل کشا، پھر میں کیوں نہ کہہ دوں دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ جو تو عربی میں کہتا ہے پنجابی میں بول دے، جو تو عربی میں بولتا ہے اردو میں کہہ دے، جو تو اللہ کے گھر میں ہے ویسا اپنے گھر میں بن جا، جو رب کے گھر کے اندر کہتا ہے وہ اللہ کے گھر کے باہر بازار میں بھی بول دے۔ پھر دیکھ کہ دنیا تجھ کو کیا کہتی ہے، تیرے میرے میں پھر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، صرف پنجابی اور عربی کا فرق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔ اللہ میں یہاں کھڑا ہوں، نماز میں ہوں، امام آگے ہے، میں پیچھے کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں و بحمدک، باپ دیا ہے، تعریف تیری ہے، و بحمدک، عزت ملی ہے، تعریف تیری ہے۔ اللہ جوانی دی ہے، تو نے دی ہے، تعریف تیرے لیے۔ اللہ رزق ملا ہے، تو نے دیا ہے، تعریف تیرے لیے۔ اللہ آل اولاد ملی ہے، تو نے دی ہے، وہ بھی حمدی کا، تعریف تیری ہے۔ اللہ ولی کو ولی بنایا، ولایت تو نے دی ہے، وہ بھی حمدی کا، تعریف تیری ہے۔ اللہ نبی کو نبوت ملی ہے، نبوت تو نے دی ہے، وہ بھی حمدی کا، تعریف تیری ہے۔ اتنی بات جو مسجد میں کہہ رہا ہے بھائی، اس کو باہر بھی بول دے، جو عربی میں کہہ رہا ہے اس کو پنجابی میں بھی بول دے، پھر دیکھ قوم فیصلہ کرے گی کہ مسلک اہل حدیث کیا ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! حضرات آگے بڑھتے ہیں۔ امی جی نے سبق سکھایا، نماز سکھانے والی ماں تھی، تیرے ابو تھے۔ امی کا سبق یاد کر، تجھے ابو کا سبق یاد کروا دوں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بھولے ہوئے سبق کو یاد کرانا مومنوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ تیرے خطیب کا سبق، تیرے علامہ کا سبق، تیری مسجد کا سبق، تیرے درس کا سبق، تیرے مدرسے کا سبق، تیرے ادارے کا سبق، تیرے معلم کا سبق، تیرے اپنے گھر کا سبق۔ وَبِحَمْدِکَ کے بعد کیا پڑھایا تھا مولانا نے؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ ہاتھ بندھے ہوئے، نظریں جھکی ہوئی، مالک گھر تیرا ہے، وجود میرا ہے، عطا تیری ہے، زبان میری ہے، تو نے قوت گویائی دی ہے، میں بول رہا ہوں، سبق میرے استاذ کا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، مالک جب بھی دنیا میں کوئی ضرورت پڑی میری زبان پہ تیرا بابرکت نام آئے گا۔ تبارکا، کاف میں اللہ نے نقطہ بھی رکھا نہیں، تیرے استاذ نے بھی نقطہ رکھا نہیں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نقطے کے اندر بھی نقطہ ہے، نقطے کی شراکت ہے۔ تبارک اسمک، اللہ نام تیرا لوں گا۔ اور مسجد کے اندر میرے بھائی نام اللہ کا، تبارک اسمک، مسجد کے باہر نکل کے جھولے لال دے خوشیاں غم ٹال، کون ہے یہ؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ آج اپنے امی ابو کا سبق یاد کر لے، میں اپنا سبق نہیں دیتا، تو بگڑ جائے گا۔ تو کہتا ہے یہ کہاں سے لے آئے، کوئی نیا لے آئے۔ 1450 سال پہلے جو سبق مدینے سے چلا تھا، مدینے سے چلتا چلتا لاہور پہنچا، تیرے ماں باپ آبا و اجداد کے پاس آیا، انہوں نے یاد کیا ہے، تیرے اندر منتقل کر گئے ہیں۔ اس کو یاد کر۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اللہ نام صرف تیرا، مشکل پڑے تو نام تیرا،
خوشی آئے تو نام تیرا، حاجت پڑے تو نام تیرا، اللہ ضرورت پڑے تو نام تیرا، گر جاؤں تو نام تیرا، اٹھ جاؤں تو نام تیرا، عظمت ملے تو نام تیرا، اللہ عروج ملے تو نام تیرا۔ باہر نکل کے یہ جھنڈا کس نے لگایا ہے؟ غازی عباس تیرے نام کی آس، یہ اللہ کا نام ہے۔ اندر کون؟ زلیخا کی طرح اندر میں تیریاں تیریاں، اور باہر نکل کے بدل گئی اللہ کے گھر میں اللہ میں تیرا، تو میرا، تو بڑا، تو پاک ہے، شریک کوئی نہیں، ضرورت پڑے گی نام تیرا لوں گا۔ اور باہر جب نکلتا ہے تو پھر یہ نام کس کا لے رہا ہے؟ یا علی مدد کون کہہ رہا ہے؟ تو دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہونا ذرا، آج جو عربی میں کہہ رہا ہے اردو میں بولنا ذرا، جو اللہ کے گھر کے اندر کہہ رہا ہے اس کو ذرا باہر تو لکھ۔ آپ نے سینے پہ بینر لگا بہت بڑا کر کے اپنے مسلک کا نام لکھ، پیچھے بھی بینر لگا بہت بڑا نام لکھ، لیکن جو مسجد میں نماز میں کہہ رہا ہے وہ بازار میں دکانوں پہ رہنے والے بھائیوں کو ایک دن تو بول دے، یہ کہہ نہ دیں کہ جناب وہابیوں کا جلسہ سن کے وہابی ہو گیا ہے۔ نماز تیری، ثنا تیری، جملے تو نے یاد کیے، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى۔ یہ وہابی نے تو نہیں پڑھا ہے کسی نے، شاید تیرے گھر میں ٹیوٹر کوئی ہو، سب کچھ تیرا، سب کچھ تیرا، بچہ بھی تیرا، ذہن بھی تیرا، گھر بھی تیرا، اور رشتہ بھی تیرا، استاذ تیرا، پڑھانے والا تیرا، تنخواہ تیری، روپے تیرے، محنت تیری، کام تیرا، وقت تیرا، لیکن کیا پڑھ رہا ہے؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ اللہ میں کہہ رہا ہوں باہر کو نہ دیکھ، میرے اندر کو دیکھ، ظاہر کو نہ دیکھ، میرے باطن کو دیکھ، میری پنجابی کو نہ دیکھ، میری عربی کو دیکھ، میرے اردو کو نہ دیکھ، میری عربی کو دیکھ، اللہ میں اپنے گھر میں کیا کہتا ہوں نہ دیکھ، تیرے گھر میں تو آ کے کہہ رہا ہوں نا، وہی جو وہابی کہتے ہیں وَتَعَالَى جَدُّكَ۔ دنیا میں کوئی اور بڑی جد، بڑی بزرگی، بڑی ذات، بڑی جو ہے گدی کوئی اور ہے ہی نہیں، کوئی کرنے والا نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی ابدال نہیں، کوئی وڈیرا نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی عالی نہیں، کوئی امجاد کے قابل نہیں۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اللہ سب سے اونچا تو ہے۔ مسجد میں کہہ رہا ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ، باہر نکل کے کہتا ہے اے شاہ شمس تبریز ہونی دی رحمت ہے کہ اج ملتان بچے ہے، اے بابیاں دی وجہ تو اج اسمان رکیا، نہیں تے چھت ڈگ گئی ہوندی۔ اندر وَتَعَالَى جَدُّكَ، جملے تیرے غور کر، زبان تیری، لیکن جب ساحل سمندر پہ کھڑا ہوتا ہے، کلفٹن پہ لہریں اور بحریں دیکھتا ہے، سمندر کی روانی دیکھتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے کے نظارے لیتا ہے، پھر بابا جی کی دربار کی طرف منہ کر کے کہتا ہے جناب اے تہاڈیاں مہربانیاں نے تسی سمندر ڈکیا ہے، نہیں تے کدوں دا کراچی ڈوب گیا ہوندا۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ حضرات آگے کیا پڑھا؟ ماں باپ نے کیا پڑھایا؟ سبحانک اللہ پڑھ لیا، وَبِحَمْدِکَ کا پڑھ لیا، وَتَبَارَکَ اسْمُکَ کا پڑھ لیا، وَتَعَالَى جَدُّكَ کا پڑھ لیا، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ اللہ جو میں نے اذان میں کہا تھا میرے ابو نے سکھایا تھا، میرے استاذ نے سکھایا تھا، جو میں نے اقامت میں کہا تھا وہ میرے گھر کا سبق تھا۔ اللہ جو میں نماز میں کہہ رہا ہوں یہ بھی وہی ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، کل کائنات میں گھوم لیا جائے، لائے نفی جنس ہے، اللہ کسی اور کے در پہ جھکا نہیں جا سکتا۔ حضرات وقت ظہر کی نماز کا ہے، لاہور داتا دربار میں مسجد کے اندر اذان ہوئی، دینے والے نے کہا وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اقامت ہوئی، اس وقت بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں اذان میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب ثنا ہوئی وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، لیکن جب سلام پھیر کے سلام کرنے گیا تو پھر کیا ماتھا کہاں ٹیک دیا؟
مسجد میں کہہ رہا ہے اللہ در تیرا ہوگا سر میرا ہوگا، میرا سر تیرے در کے علاوہ جھک سکتا ہی نہیں۔ وہ دیکھ یہ بولنے والا کون ہے، وہابی تو نہیں ہے، لیکن دیکھ اس کی زبان پہ عقیدہ کس کا ہے۔ اللہ پوری دنیا کے دروازے آ جائیں، تیرے در کے علاوہ میرا سر کہیں نہیں جھکے گا۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، تجھ کو بلاتے ہیں، بھائی اپنے بولوں پہ غور کر لے، جملوں پہ توجہ کر لے، اپنی حمد کو دیکھ لے، اللہ کی ثنا کو دیکھ لے، ماں باپ کے سبق کو دیکھ لے، قاری کے درس کو دیکھ لے، اپنے جو ہے جن چیزوں کو پڑھا ہے آج تک حفظ کیا ہے، جن جملوں کو بولا ہے انہی بولوں پہ غور کر لے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ اندر جو ہے ولا الہ غیرک، باہر ایک ایک در کے اوپر میزار پہ جا کے کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ تیرا قیام ہے، نماز ہے، کھڑا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تجھے اللہ نے امام دیا ہے، تو نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن امام پڑھ رہا ہے، امام تیرا ہے، کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، زبان تیری ہے، عقیدہ اہل حدیث کا ہے، الرحمن الرحیم زبان تیری ہے، عقیدہ اہل حدیث کا ہے، مالک یوم الدین زبان تیری ہے، عقیدہ اہل حدیث کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان تیری ہے، عقیدہ اہل حدیث کا ہے۔ اللہ مدد کی ضرورت پڑے گی، ایاک نعبد عبادت کی ضرورت پڑے گی، سر جھکانے لگوں گا، اللہ تجھ کو منانے لگوں گا، تیرے سامنے آنے لگوں گا، اللہ تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی اور تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے جھولی نہیں پھیلاؤں گا۔ فجر کی نماز میں پڑھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہے کوئی اختلاف؟ ہے کوئی جھگڑا؟ ہے کوئی رولا؟ ہے کوئی پھڈا؟ ہے کوئی الگ نقطوں کا فرق؟ کوئی زبروں زیروں شدوں مدوں کا فرق؟ کوئی فرق نہیں، سبق تیرا بھی وہی ہے، سبق میرا بھی وہی ہے، قول تیرا بھی وہی ہے، قول میرا بھی وہی ہے، فرق اتنا ہے کہ تو قول بولنے کے بعد فیل نہیں کرتا، وہابی جو بولتا ہے وہ تولتا بھی ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نماز میں اللہ مدد صرف تجھی سے۔ صبح نماز پڑھ کے دکان کھولی، جھاڑو دینے لگا، بٹن دبایا اور وہی جو کہہ رہا تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ لگا لی قوالی، بھر دو جھولی میری یا محمد۔ کون ہے یہ؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ ہم تیرے دشمن نہیں، ہم تو تجھے تیرے ماں باپ کا بھولا ہوا یاد کروایا ہوا سبق جو تو بھول گیا ہے وہ یاد کروا رہے ہیں۔ اور یاد رکھ، جب بھی آسمان سے کوا اڑ کے گزرے، تیری چھت سے گزرے، لاہور سے گزرے، کسی گلی سے گزرے، محلے سے گزرے، وہ تجھے شرم دلا رہا ہوتا ہے۔ او دیکھ، مجھے کہتا ہے کالا کوا کاں 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 کرتا رہتا ہے، میں نے کاں 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 کی، لیکن میں اللہ کے در کے علاوہ کسی کے در پہ نہیں گیا۔ دانا دیتا ہے وہ، دنکا دیتا ہے وہ، چوگ دیتا ہے وہ، آل دیتا ہے وہ، اولاد دیتا ہے وہ، رزق دیتا ہے وہ، بارش دیتا ہے وہ، گرمی دیتا ہے وہ، سردی دیتا ہے وہ، چھاؤں دیتا ہے وہ، سایہ دیتا ہے وہ۔ کسی کوے کو کسی غیر کے در پہ جھکا ہوا نہیں دیکھا، لیکن زمین کے کوے تجھے میں مسجد میں کا سبحانک کا وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا الہ غیرک ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اوے کا تو نے بھی کیا، لیکن تجھ سے بہتر تو وہ کالا کوا نکلا کہ وہ کا کر کے ایک رب کے در کو نہیں بھولا، تو کا کر کے رب کے در کے علاوہ ہزاروں در بنا کے بیٹھ گیا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ حضرات، ہماری یہ دعوت مالک کی توفیق کے ساتھ وہ ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے ہم اپنی طرف سے کچھ لے کر کے نہیں آئے، تیرے گھر کا ماحول، اگر میرے گھر میں دال پکی ہو وہ بری ہے، تیرے گھر میں وہی پکی ہو وہ اچھی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک تول رکھ، تیرے پاس بھی سبحانہ کا، میرے پاس بھی سبحانہ کا،
تیرے پاس بھی وبحمدی کا، میرے پاس بھی وبحمدی کا، تیرے پاس بھی وتبارک اسمو کا، میرے پاس بھی وتبارک اسمو کا، تیرے پاس بھی وتعالی جدو کا، میرے پاس بھی وتعالی جدو کا، تیرے پاس بھی ولا الہ غیرک، میرے پاس بھی ولا الہ غیرک، تیرے پاس بھی ایاک نعبد، میرے پاس بھی ایاک نعبد، تیرے پاس بھی و ایاک نستعین، میرے پاس بھی و ایاک نستعین۔ تو قیام سے حالت بدلا، رکوع میں کوڈا ہوا، اللہ نے کہا بندے ذرا پیغام دے، ابو کا سبق بھول تو نہیں گیا، کھڑا تھا تو ٹھیک ہے تو ہی تو، لیکن اب حالت بدلی ہے تو کہیں نظریہ تو نہیں بدلا، حالات بدلتے ہیں تو خیالات بدل جاتے ہیں، کہیں خیال تو نہیں بدلا، کہتا ہے اللہ نہیں، سبحان ربی العظیم، میرے ابو امی نے وہی سبق جو قیام میں سکھایا تھا یہاں بھی دیا ہے، اللہ پاک ہے شریک کوئی نہیں، اللہ واحد ہے شریک کوئی نہیں، اللہ یکتا ہے شریک کوئی نہیں، اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، ربی العظیم۔ اللہ کہتے ہیں کھڑے ہو، یہ کھڑا ہوا رکوع سے، کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں، کیا کہا؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اسی مسجد میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے سن لیا، یقیناً اللہ نے سن لیا۔ عشاء کے بعد اسی مسجد میں کانفرنس ہوتی ہے تو سٹیج پہ مولانا کہتے ہیں اللہ ساڈی سندا نہیں، بزرگاں دی موڑدا نہیں، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ نماز میں سمیع اللہ، کوئی اور نہیں، اللہ نے سن لیا۔ اب کہہ رہا ہے ہماری سنتا نہیں، بزرگوں کی موڑتا نہیں۔ حضرات سجدے میں گیا، اللہ نے کہا آ اپنے ماتھے کو ٹیک، اللہ ٹیک لیا، گھٹنے لگا، اللہ لگا دیے، پاؤں ٹیک دیے، ہاتھوں کو زمین پہ رکھ دیا، اپنے ماتھے اور پیشانی کو رگڑ، اللہ رگڑ دی۔ اب بول اس حالت میں بھی تیرا عقیدہ بدلا تو نہیں؟ کہتا ہے نہیں اللہ، سبحان ربی الاعلی، دیکھ سجدہ تیرا اس وقت اور زبان تیری ہے، عقیدہ وہی ہے جس کی دعوت تجھ کو اہل حدیث دیتا ہے۔ بندے اللہ کو وحدہ لا شریک جان، اللہ کو ایک اکیلا جان، اس کو ساجیوں سے پاک جان، رشتہ داریوں سے پاک جان اور باقیوں کی شراکتوں سے پاک جان۔ سبحان ربی الاعلی، اللہ میرے امی ابو سکھا گئے تھے، باقی سب نیچے، تو سب سے اعلیٰ۔ اس کے بعد دھرنا دیا، دھرنا، بڑے بڑے دھرنے دیتے ہو، تشہد میں بیٹھا دھرنا دیا، اللہ بولتے ہیں، پوچھتے ہیں بندے اب عقیدہ بیان کر، تیری حالت بدلی ہے، خیال بدل تو نہیں گیا؟ کہتا ہے اللہ نہیں، میرے امی ابو کا سبق ہے التحیات للہ، یہی دعوت ہم دیتے ہیں کہ میری ساری کی ساری قولی عبادتیں اللہ تیرے لیے، زبان سے جملہ نکلے تو تیرے لیے، ثنا نکلے تو تیرے لیے، حمد نکلے تو تیرے لیے، بول نکلے تو تیرے لیے، قول نکلے تو تیرے لیے، حرف نکلے تو تیرے لیے، اللہ جملے نکلے تو تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات، اللہ میری بدنی عبادت بھی تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، لیکن یہ کس کے سامنے کھڑا ہوا ہے؟ ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ التحیات للہ والصلوات، اللہ میرا رکوع تیرے لیے، میرے سجدے تیرے لیے، میرا تشہد تیرے لیے، میری عبادت تیرے لیے، میری ریاضت تیرے لیے، میرا ایک ایک فعل تیرے لیے۔ اور اس کے بعد والطیبات، اللہ میرا دینار تیرے لیے، میرا درہم تیرے لیے، میرا ڈالر تیرے لیے، میرا روپیہ تیرے لیے، جو مال ملے گا تیرے لیے۔ لیکن گاڑی روکتا ہے، سائیڈ میں گلے میں ڈال کے بابا جی کو سلام کر کے جاتا ہے، تو اڈی نظر مولا نیاز حسین، اندر نماز میں دھرنے میں اللہ میرا مال تیرے لیے، اب یہ کس کے لیے ہے؟ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، دیکھ نماز تیری ہے، عقیدہ اہل حدیث کا ہے، کتنی پیاری بات ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے کیا سکھایا امی ابو نے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اللہ میرے عقیدے کو نوٹ کر،
वक़्त का नबी है, पैगंबर है, हादी है, रहबर है, रहनुमा है, मुस्तफा है, मुक्तदा है, पेशवा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मैं दुआ कर रहा हूं अल्लाह उन पे सलामती भेज, वो तेरी सलामती के मोहताज है। सलामतियां तू उतारता है, जरूरत मुस्तफा को पड़ती है। कहा कि नहीं कहा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सिखाया कि नहीं सिखाया, बोला कि नहीं बोला। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह मेरा अकीदा ये है, तेरी रहमतों का मोहताज तेरा नबी है, रहमतें तू देता है, रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफा बनता है। बनाता कौन है? अल्लाह तू बनाता है। व बरकातुहु, अल्लाह मेरा ये भी अकीदा है कि जो बरकतें हैं तू उतारता है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत है, उन पे बरकतें उतार, उन पे रहमतें उतार, अल्लाह उन पे सलामतियां उतार, अमन व ईमान को उतार। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उसके बाद अस्सलामु अलैना, अल्लाह हम सब भी सलामतियों में तेरे मोहताज है, तू देता है। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह मेरी जुबान इसको नोट कर, मेरे अकीदे को देख। मेरा अकीदा ये है, इस दुनिया के जितने बड़े हैं, जितने वडेरे हैं, जितने वली हैं, जितने नेक हैं, जितने साले हैं, जितने मुत्तकी हैं, जितने परहेजगार हैं, जितने औलियाउल्लाह हैं, जितने अक्ताब हैं, अल्लाह वो भी तेरे मोहताज है। वाला इबादिल्लाह हिस्सालिहीन, अल्लाह उनको भी तू रहमतें दे। हजरात ये सबक हमने नहीं पढ़ाया था, तेरे घर का सबक है, इसको जरा याद कर और इसको कभी पढ़ और फिर आगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या उतार, क्या उतार, रहमतें उतार। है मोहताज के नहीं उतारी किस पे जाती हैं? अल्लाह तू उतारने वाला और है, जिस पे उतरती हैं वो और है। अल्लाह मैं मांग रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं। अल्लाह तूने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तुम दुरूद भेजो, तुम सलाम भेजो। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा हमें सिखाइए कैसे भेजे, कहा तुम नहीं भेज सकते, तुम अल्लाह को कहो अल्लाहुम्मा सल्ली, अल्लाह तू भेज, अल्लाह तू उतार, ये काम तेरा है। हम दुआ करने वाले, हम मांगने वाले, हम झोलियां फैलाने वाले, तू उतारने वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह आले मुहम्मद भी मोहताज तेरी है, तेरी रहमतों की। मस्जिद में तेरी रहमतों की मोहताज मैं मांग रहा हूं। बाहर निकले तो ली खमसतुन उत्फिउ बिहा हर्रल वबा अल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा, कि मुझे पंजतन पाक का सहारा ही काफी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाबे अली, जनाबे फातिमा और हसन हुसैन। अंदर कह रहा है अल्लाह वो तेरे मोहताज, वो जरूरतमंद, तू उतारने वाला, तू देने वाला, तू दाता है, तू मुश्किल कुशा है, तू झोलियां भरने वाला है। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह जिस तरह तूने जद्दुल अंबिया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया और उनकी आल को दिया, अल्लाह हमदे तेरे लिए, मजदे तेरे लिए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। अल्लाह बारी बरकतों की आई है तो मैं फिर झोली फैला के खड़ा हूं। मेरे अम्मी अब्बू ने सिखाया था बरकतें अल्लाह देता है, दुआ कर दे अल्लाह बरकतें उतार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आलिम रसूल पे, जिस तरह तूने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और जनाबे उनकी आल पर उतारी। मजदे तेरे लिए अल्लाह, बुजुर्गियां तेरे लिए और हमदे तेरे लिए। फिर पढ़ा तो तूने क्या पढ़ा? रब्बना आतिना फिर दुनिया। सबक तूने खुद सीखा, किसी से सीखा। माँ बाप का सबक याद करें, और माँ बाप का सबक क्या कह रहा है? रब्बना आतिना। किससे मांग बेटे? दुरूद पढ़ लिया है, क़याम कर लिया है, हमदे कर ली है, फातिहा पढ़ ली है, आमीन कह ली है, उसके बाद सूरत मिला ली है, रुकू कर लिया है, खड़ा हो गया है, सजदे में गिर गया है, धरना मार लिया है, फिर दुरूद पढ़ लिए हैं। अब दुआ कर कबूलियत के लम्हे तो किससे मांग? किसी और का नाम आया? 1400 साल गुजर गए तेरी नमाज में। रब्बाना, किसका नाम?
یہی میری دعوت ہے ربنا، یہی اہل حدیث کی دعوت ہے ربنا۔ حضرات جب ہم بلائیں تو پھر تو بگڑتا کیوں ہے؟ ہم تجھے آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ذرا توجہ کر دوست، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور کیوں نہ کہہ دوں، یوں ہی لوگوں کے شوشوں پہ دور رہے، یار یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں، جو تو پڑھ رہا ہے اسی کا ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں، جو تو عربی میں کہہ رہا ہوتا ہے ہم پنجابی میں کہہ رہے ہوتے ہیں، جو تو اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوتا ہے ہم وہ بازاروں میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ کہہ دوں، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھنور میں عمر یا گنوائی، کیوں تقلید کے بھنور میں عمر یا گنوائی۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ اطاعت کی کشتی میں آ کر تو دیکھو۔ کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتب فقہ سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا، کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو۔ بھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، بھرے امتی کے ہاتھ پہ ہاتھ تم نے، شاف محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو۔ رہے حنفی مالکی بنے حنبلی شافعی، مسلک حق کتاب و سنت اپنا کر تو دیکھو۔ وما توفیقی الا باللہ۔ یہ ایک چٹھی آئی تھی کہ اختلافی تقریر نہیں کریں حضرات، اگر یہ جملے بھی اختلافی ہیں تو پھر اتفاق کوئی نہیں ہے، ایک ہی جملے ایک ہی بول، صرف فرق یہ ہے کہ جہاں پر اختلاف کر رہا ہے اپنے بولوں سے اسی کی بات تھی، اور توفیق دینے والا اللہ ہے۔